جناب لوگ ہو گیا، اس کے بعد ان کو اب کیا نام ہے میڈیسن دے رہے ہیں، ان کی زندگیاں خراب ہو جائیں، ان کے سسٹم خراب ہو جائیں. تو ہمارا زور جو ہونا چاہیے ایسا کمپریہنسو پروگرام پہ ہونا چاہیے جو اس کو روکے بھی اور اس کا علاج بھی کرے. میری درخواست ہے محترمہ سے کہ یہ بتائیں کہ کوئی ایسا کوئی سسٹم، کوئی ایسی چیز آپ نے کوشش کی ہے ڈیولپ کرنے کی. Just before I can reply to the honorable member, میں یہ بس بتانا چاہتی ہوں ایمن فاطمہ's body has been released an hour ago from Jammu Hospital to the parents. The question was کہ کوئی سسٹم پریونشن کا اور اس کا اسی اگر ایک بندے کو ہیپیٹائٹس سی ہے اور اسے پتہ ہی نہیں ہے تو وہ دوسرے لوگوں کو انفیکٹ کر سکتا ہے. پہلا کام تو ہمیں یہ ہے ہمیں ڈیٹیکٹ کرنا ہے کہ ہیپیٹائٹس سی کن لوگوں میں ہے، کیونکہ سمٹمز ظاہر تھوڑی دیر سے ہی ہوتے ہیں، فوراً سمٹمز نہیں ظاہر ہوتے. یو مے بی انفیکٹڈ اور آپ وائرس کو ہاربر کر رہے ہوں لیکن وہ انفیکشن اپنی شکل نہیں دکھاتا اور سائنس نہیں آتے اس میں، کچھ عرصے بعد آتے ہیں. تو اس کے لیے جیسے میں نے کہا ہم ایک کمیونٹی اسکریننگ پروگرام لانچ کرنے جائیں گے جس میں ہر BHU ہر RSC پہ جتنے بھی لوگ آئیں گے، رورل ہیلتھ سینٹرز پہ، بیسک ہیلتھ یونٹس پہ، ڈسپینسریز پہ جتنے لوگ آئیں گے وہاں ہم کٹس رکھ رہے ہیں اور وہاں کٹس کے بعد ان پہ جو ہے ان کی ٹیسٹنگ ہوگی اور جب ان کو پازیٹیو سب لوگوں کی جو بھی لوگ آتے ہیں اس ہسپتال میں اور جب وہ پازیٹیو اگر آ گیا ہے اس پہ ٹیسٹ کٹ پہ پھر ہم اسے PCR کے لیے جو ہے جو ہمارے ڈسٹرکٹ اینڈ ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں جس میں PCR مشینز اویلیبل ہیں وہاں ان کو بھیجا جائے گا، ان کے بلڈ سیمپلس کو بھیجا جائے گا. ان کو پیشنٹس کو نہیں بھیجیں گے بلکہ بلڈ سیمپلس کو بھیجا جائے گا تاکہ وہ PCR پہ کنفرمیشن ہو جائے کہ واقعی میں ان کو ہیپیٹائٹس سی ہے، کیونکہ فالس نیگیٹو بھی ہوتے ہیں، فالس پازیٹیو بھی ہوتے ہیں، تو ان کو بھیجا جائے گا PCR مشین پہ ٹیسٹ کے لیے. اور اس کے بعد ہم جب وہ ٹیسٹ کی پازیٹیوٹی ہمیں پتہ پڑ جائے گی تو اس کے بعد ان کی ٹریٹمنٹ شروع کی جائے گی. اس طرح سے ہوپ فلی ہم اتنا تو کنٹرول کر لیں گے کہ ٹریٹمنٹ دے کے انہیں ڈیزیز فری کر دیں گے کیونکہ یہ ٹریٹیبل ڈیزیز ہے. بہرحال اویئرنیس کے لیے ہم بھی جو ہے ایڈورٹائز کرتے ہیں، لوگوں کو بھی بتاتے ہیں. IEC مٹیریل جو ہے ہمارا مٹیریل بھی ہم جو ہے کوشش کرتے ہیں اسپریڈ کرنے کی پیمفلٹس کے ذریعے. جب ہماری دوسری کیمپینز ہوتی ہیں ویکسینیشن کی اس کے لیے ہم کرتے ہیں اسپریڈ کرنے کے لیے. لیکن بہرحال جو ہے لوگ پریکاشنز بھی نہیں لیتے. بہت سارے لوگ جو ہیں دے ڈو ناٹ ٹیک پریکاشن. اگر ایک مریض کو پتہ ہی نہیں ہے وہ بیمار ہے وہ پریکاشنز کیا لے گا، تو بہرحال یہ بھی ہے کہ وہ اس سے دوسرے لوگوں کو لگ سکتی ہے بیماری. دوسری آپ نے مایوسی کی بات کی، میں قطعاً مایوس نہیں ہوں. آپ غلط فہمی کے شکار ہیں. میں بالکل مایوس نہیں ہوں کیونکہ جب آپ نے ذیل ہو کام کرنے کی اور آپ سوچ رہے ہیں کہ آپ کے پاس ایک ایم ہو اور آپ ایک ڈائریکشن میں جا رہے ہو صحیح سمت میں، تو مایوسی پھر گناہ ہے. تو میں مایوس نہیں ہوں اور نہ ہی آپ کو مایوس ہونا چاہیے. انشاءاللہ میں جو آپ نے XDR کی ملٹیپل ڈرگ ریزسٹنٹ ٹائیفائڈ کی بھی بات کی، اس کی کیمپین ویکسین کیمپین نومبر میں شروع کرنے جا رہے ہیں کراچی اور حیدرآباد اور دوسرے ڈسٹرکٹس کے لیے. اور انشاءاللہ ہر چیز کے لیے ہم تیار ہیں. فیس کرنا پڑتا ہے، یہ ہے کہ ہمیں یہ ماننا پڑتا ہے کہ یہ چیز موجود ہے ہمارے کمیونٹیز میں، ہم اس کو ایڈریس کر سکتے ہیں. اگر ہم چھپائیں گے یا نہیں بتائیں گے، اگر بتانا آپ سمجھتے کہ مایوسی ہے تو پھر میں کچھ نہیں کہہ سکتی. میں تو کھل کے بتاتی ہوں کہ کیا کیا ڈیزیزز ہمارے پاس موجود ہیں. دو سوال تو نہیں ہو سکتے نا، ایک سپلیمنٹری کے اوپر دوسرا سپلیمنٹری پوچھیں. ٹائم ختم ہو رہا ہے. ان کا ہاتھ تھک گیا ہے، وہ ٹیڑھا ہو گیا ہاتھ اوپر کر کر کے، تو ان کو بھی ذرا بولنے دیں. بیٹھ جائیں آپ. جی منسٹر صاحبہ، میرے سوال میں ایک ایڈوائز بھی ہے، سجیشن بھی ہے، اگر آپ اس کو وہ کریں. مریض ہو جاتا ہے اس کے بعد اس کو دوائیاں دیں، ویکسینیشن کریں، وہ ایک ڈفرینٹ ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پبلک پارٹنرشپ کے تحت آپ ایک اویئرنیس کیمپین اسٹارٹ کریں، کیونکہ یہ میں آپ کو بتا دوں جو مریض بن گیا وہ تو بن گیا،
اس کو تو آپ دوائیاں دیتی رہیں گی ساری زندگی کا، وہ بیچارے کا اس کا روگ ہے. لیکن لوگوں کے اندر یہ اویئرنیس ہو، جس طرح سے آپ نے کہا کہ لوگ نہیں کرتے احتیاط، تو وہ تو یہ ہماری حکومت کا فرض بنتا ہے کہ ہم اس پہ پبلک پارٹنرشپ یا اپنے تحت ہم کوئی ایسے اویئرنیس پروگرام کریں کہ جس کی وجہ سے عام آدمی تک یہ بات پہنچے اور وہ دوائی کی اس کو ضرورت کیوں پڑے، اللہ کرے وہ بیماری نہ ہو. آج ممکن ہوتا کہ بیماریاں ہوتی نہیں اور ہم سب پریونشن پہ کام چلا لیتے، لیکن جیسے میں نے کہا ہم چلا رہے ہیں. آئی سی مٹیریل ہم اسپریڈ کرتے ہیں. ہر بی ایچ او اور آر سی میں نے کہا ہے کہ ان کو ایک اسکرین لگا کے اس پہ وہ ویڈیوز بھی چلائیں، کلپس بھی چلائیں اویئرنیس کی آن ایوری ڈیزیز، چاہے وہ ہیپیٹائٹس ہو، چاہے وہ ٹائیفائڈ ہو، چاہے وہ ٹیوبرکلوسس ہو، اور جتنے بھی انفیکشس ڈیزیزز ہیں اس کے بارے میں. لیکن انفارچونیٹلی ہیپیٹائٹس سی کے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ اٹ از ناٹ صرف انجیکٹیبل سے اور بلڈ سے یہ ٹرانسمٹ ہوتا ہے، اٹس آلسو تھرو پارٹنرز. ون پارٹنر کین انفیکٹ دی ادر پارٹنر. سو اس کے لیے دے ہیو ٹو یوز کنسیپشن، تو اس کی وجہ سے پھر وہ دے کین پریونٹ اٹ. بٹ دا پرابلم اگین از کہ اگر کسی کو پتہ ہی نہیں کہ وہ ہیپیٹائٹس سی کا مریض ہے تو وہ کس طرح اس کو پریکاشنز اس کے بارے میں لے گا کہ کسی اور کو وہ ڈیزیز نہیں دے. بالکل آئی اگری وتھ یو، پریونشن از بیٹر دین کیور اینڈ وی نیڈ ٹو گو ٹورڈز دا پریونٹیو سائڈ آف میڈیسن وچ از واٹ آئی ایم پشنگ فار. اور میں ہمیشہ پریونشن کی طرف زیادہ توجہ دیتی ہوں. آئی تھنک ہم جو ہے وی اسپینڈ اے لاٹ آف منی آن ٹرشری کیئر اینڈ وی آر اسپینڈنگ minuscule amounts on preventive health care, اور ہمیں preventive health care کو strong کرنا پڑے گا اور اس پہ میں زیادہ تر توجہ دینا چاہ رہی ہوں. تھینک یو جی. Question number 1456 قمر نوید جمیل صاحب. شکریہ اسپیکر صاحب. اسپیکر صاحب آپ کی اجازت سے سب سے پہلے ہمارے حیدرآباد کے اسمال چیمبر آف کامرس کے دیر سے آئے نا تو آپ نے دیکھا نہیں، یہاں میرے پاس ہی بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس سے میرے پاس آ گئے تھے. تو ان کو سب کو میں تہہ دل سے ویلکم کہتا ہوں، اور حیدرآباد کی بزنس ایکٹیویٹیز میں سب کا حاجی یعقوب صاحب کا دولت تو پرانا واسطہ ہوگا ان سے، کیونکہ ناظم بھی رہے ہیں آپ ادھر اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہوگا. بڑا میری بلا لینا ادھر آئے کراچی آئے. تعلق داری ان سے بالکل ایسی جیسے آپ سے، تو ان کو سب کو تہہ دل سے میں ویلکم کہتا ہوں. مسٹر صاحبہ کا جواب تو اس میں آ گیا ہے، جنہوں نے میرے سوال کی نفی کی ہے. اور میں ان سے ایک بات اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بہت زیادہ شکایات اس قسم کی آتی ہیں پیپلز میڈیکل ہاسپٹل نواب شاہ سے کہ وہاں پر جو سیویئر کیسز میں لوگ جاتے ہیں تو آئی سی یو میں یا تو ان کو وینٹیلیٹرز اویلیبل نہیں ہوتے ہیں یا بیڈ اویلیبل نہیں ہوتے ہیں، تو بہت سارے لوگوں کو ایڈمیشن نہیں ہوتا ہے، اور ایڈمیشن نہ ہونے کی وجہ سے لوگ اب انتقال کر جاتے ہیں. تو مجھے ڈاکٹر صاحبہ یہ بتائیں کہ اس ہاسپٹل کے آئی سی یو میں ایکسٹینشن کے لیے کوئی پروگرام ہے، وہاں پہ فردر فیسلٹیز کے لیے کوئی پروگرام ہے؟ Thank you. I'd like to thank the Honorable Minister, member, because he's asked a question from my district, and I'm very grateful to him that he's brought this question forward. ایک تو جی بالکل آئی سی یو ہمارا بہت لمیٹڈ ہے، اس میں 12 آئی سی وینٹیلیٹرز ہیں جو ہمیشہ بزی رہتے ہیں. ہمارے پاس اب بھی 6 پیڈیاٹرک وینٹیلیٹرز بھی ہیں، لیکن وہ 6 ابھی پیڈیاٹرک وینٹیلیٹرز تو آہستہ آہستہ ہم ان کو ٹیکنیشینس کو ٹرین کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ بھی بہت ایکٹیولی استعمال میں آ جائیں گے. لیکن ہمارا آئی سی یو بہت تنگ ہے اور چھوٹا ہے، اور اس میں جو ہے بڑی مشکلات پیش آتی ہیں. بالکل اے ڈی پی میں ایک اسکیم ہے، مجھے ابھی یاد پوری اسکیم نہیں ہے کہ کتنا اماؤنٹ اس کے لیے مخصوص کیا گیا ہے، لیکن وہ ہے ایک اسکیم جس میں ہم او پی ڈی بلاک اور اس کے ساتھ ساتھ ایکسٹینشن آف آئی سی یو کرنے جا رہے ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے یہ پورا جو ہے آئی سی یو زیادہ جو ہے اسٹرینتھن ہو جائے گا، اس سے ہم اس کے وینٹیلیٹرز بھی مزید اس میں بڑھا دیں گے. شکریہ مسٹر صاحبہ.
میرا دوسرا سوال یہ ہے اسپیکر صاحب کہ حیدرآباد میں جب میں ناظم تھا تو میں نے ایک ٹراما سینٹر بنایا تھا اور آلموسٹ وہ کمپلیٹ ہو گیا تھا اور اس کے سارے اکوپمنٹ بھی میں نے دے دیے تھے اور بعد میں خیر مجھے پتہ چلا وہاں سے کچھ اکوپمنٹ چلے گئے اور کچھ کا کہ لاڑکانہ چلے گئے تو لیکن بہرحال وہ اس کے بعد وہ اس طرح سے آپریشنل نہیں ہو سکا. پھر بعد میں پتہ چلا کہ اس کو اسکن ڈیزیز کے لیے شفٹ کر دیا گیا جبکہ وہ حیدرآباد کے باہر بنا ہوا تھا اور مقصد اس کا یہی تھا کہ وہ بالکل اس کے ساتھ نیشنل ہائی وے کے ساتھ بنا ہوا تھا اور اس کو کنیکٹ کرنا تھا راجپورانہ سے جو روڈ آ رہا ہے یعنی کہ سپر ہائی وے سے تاکہ جو ایکسیڈنٹس وغیرہ ہوں تو وہاں پر ان کو سہولت دی جا سکے. اس کے اوپر ہیلی پیڈ کی بھی اس کے چھت پہ سہولت موجود تھی لیکن ابھی تک وہ اسی طرح سے 10 سال گزرنے کے باوجود اسی طرح سے وہ درگوں حالت میں پڑا ہوا ہے. تو محترمہ مسٹر صاحبہ مجھے بتائیں کہ اس کے لیے کچھ ان کے پاس اسکیم ہے وہ کیا کریں گی اس کو کب تک وہ فنکشنل ہو جائے گا؟ ایک تو یہ سوال اس سے پرٹیننٹ نہیں ہے کیونکہ یہ اسپیسیفکلی ایک ہی ڈسٹرکٹ کے بارے میں پوچھا گیا تھا. میں پھر بھی کوشش کرتی ہوں. آئی تھنک جو آپ ٹراما سینٹر کی نشاندہی کر رہے ہیں حیدرآباد کی اس کی ایکسیسیبلٹی کا پرابلم تھا اور وہ روڈ سائڈ پہ نہیں تھی اور اس وجہ سے وہاں ہمارے جو ہے ایمرجنسی کیسز جو جس کے لیے بنا گیا تھا روڈ RTAs کے لیے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس کے لیے وہ وہاں پہنچ نہیں سکتے تھے. اس وجہ سے وہ اسے جو ہے ایز اے اسکن ہاسپٹل اس کو ڈائیورٹ کر دیا گیا اور اس کی اکوپمنٹ دوسری جو ہے ٹراما سینٹرز کے لیے میں بھیج دیا گیا. اٹس ناٹ دیٹ وہ اس کی کوئی مس اپروپریشن نہیں ہوئی ہے اس اکوپمنٹ کی وہ کسی اور جگہ چلے گئے لیکن ٹراما سینٹر حیدرآباد میں ہائی وے پہ ضروری ہے. آئی اگری وتھ یو. جام شورو پہ بھی ضروری ہے. ہر جگہ ضروری ہے. انشاءاللہ آگے چل کے ہماری کوشش رہے گی کہ ہم مزید ٹراما سینٹرز بنائیں اور لیکن اگر وہ ٹراما سینٹرز کی سائٹ اگر ہم نے ڈیفینیٹلی ایگزامن نہیں کی ہوتی ہے یا ہم ایسی سائٹ پہ لے جاتے ہیں جہاں ایکسیس فار پیشنٹس اینڈ فار اسپیشلی ایکسیڈنٹ پیشنٹس از ناٹ پاسبل تو پھر بہت ڈیفیکلٹی ہو جاتی ہے. جی اسپیکر صاحب میں نیا سوال کروں گا لیکن تھوڑی سی میں کلیفیکیشن میڈم کو دے دوں کہ اس کے ساتھ ہی پروگرام میں یہ بات شامل تھا کہ اس کے سنگل روڈ تو تھا اسے ڈبل روڈ کرنے کا تو بہرحال 10 سال کے بعد وہاں پر اب ڈبل روڈ کا کام پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے یا موجودہ سندھ گورنمنٹ نے اس پہ اسٹارٹ کرا دیا ہے اور جو نیشنل ہائی وے سے اس کا فاصلہ ½ کلومیٹر ہے اور یہ ½ کلومیٹر جب یہ ڈبل ہو جائے گا تو براہ راست کنیکٹ ہو جائے گا. میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ ایک وزٹ وہاں کر لیجئے گا مجھے آپ بتا دیجئے گا تو میں بھی آ جاؤں گا اور یہ ایک فل فلیج بنی ہوئی بلڈنگ ہے اور ساری سہولتیں موجود ہیں تو اس کو آپ دوبارہ ریکنسیڈر ضرور کیجئے گا کہ اب اسی تمام چیزوں سے یہ وہ ہوتا ہے کہ بھئی حیدرآباد کے ساتھ سوتیلی ماں جیسا سلوک ہو رہا ہے. ہم تھوڑا ایسی چیزوں کو چینج کر کے اس تاثر کو چینج کر سکتے ہیں. بہرحال میں اپنے تیسرے سوال کی طرف آتا ہوں. من صاحب میرا یہی درخواست ہے کہ بے نظیر آباد میں بھی اور کراچی حیدرآباد میں بھی ہر جگہ پر ہی آج کل کتے کے کاٹے کی ویکسین کا بڑی پریشانی ہے. لوگوں کو کتے کاٹ رہے ہیں جب وہ سرکاری اسپتالوں میں جاتے ہیں تو وہاں پہ ویکسین اویلیبل نہیں ہوتی ہے اور اس میں میں اپنی بات بس ختم ہی کر رہا ہوں. تو پھر اس میں زیادہ پریشانی کی بات یہ ہو گئی کہ میڈم نے بھی کہہ دیا کہ وہ ویکسین مہنگی ہے اس لیے اس کو ہر ہاسپٹل میں نہیں دی جا سکتی تو لیکن ابھی تو بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہو گئے ہیں. میڈم ہمیں بتائیں گی کہ اس کے لیے فردر کیا پروگرام ہے ان کا؟ آنریبل ممبر میں ہیو کم لیٹ. میں نے یہاں جواب دے دیا تھا. 17,000 جو ہے 17,000 بلکہ 17,000 ڈوزز ہمارے پاس موجود ہیں اب اور ہر ڈسٹرکٹ میں موجود ہیں. 17,000 ڈوزز ویکسین کے ARV ویکسین کے
اور کوئی کمی نہیں ہے. اگر کسی اسپتال میں شارٹیج ہو جاتی ہے تو وہ اسی ڈسٹرکٹ میں کسی اور اسپتال سے منگوا کے لگوا سکتے ہیں, یا تو اسی ڈسٹرکٹ میں DHO کے ذریعے منگوا سکتے ہیں. تو کوئی ویکسین کی شارٹیج نہیں ہے. مہنگی نہیں تھی یہ ویکسین کے ساتھ پرابلم یہ تھا کہ یہ انڈیا سے امپورٹ ہوتی تھی, اس وجہ سے ہم لوگ امبارگو تھا, اس وجہ سے ہم نہیں کر رہے تھے. ابھی وہ امبارگو لفٹ ہو گیا ہے, سو ویکسین اویلیبلٹی ہے. جو آپ نے ٹراما سینٹر کی بات کی کہ وہ ڈبل روڈ ہو گیا, میں ضرور حیدرآباد کو وزٹ کروں گی, بلکہ میں اس سیٹرڈے کو جا رہی تھی حیدرآباد, لیکن کچھ ایک اور میٹنگ آ گئی, اس وجہ سے میں جا نہیں سکی حیدرآباد. لیکن میں نے اپنا شیڈیول کیا ہوا ہے, انشاءاللہ بگننگ آف نیکسٹ منتھ میں حیدرآباد ضرور جاؤں گی, اور وہاں جا کے وزٹ کر کے میں بلکہ مجھے قاسم آباد, لطیف آباد اور سب ہاسپٹلس کو گھومنا ہے اور دیکھنا ہے کہ ان کی ضروریات کیا ہیں, اور انشاءاللہ یہ ٹراما سینٹر بھی وزٹ کر لیں گے اور دیکھ لیں گے کہ اگر واقعی میں وہ ڈبل روڈ کی وجہ سے ایکسیسیبلٹی کا بھی پرابلم نہیں ہے تو میں کوشش کروں گی کہ کیونکہ حیدرآباد کو سخت ضرورت ہے ٹراما سینٹر کی, تو انشاءاللہ دیکھ لیں گے اسے. آفریدی صاحب. بہت شکریہ اسپیکر صاحب. چونکہ یہ سوال نواب شاہ سے ہے بے نظیر آباد سے, تو منسٹر صاحبہ سے میرا سوال ہے کہ جس طرح انہوں نے کہا کہ کیمیکلز, بلڈ بیگز اینڈ کٹس آر اویلیبل ان لیبورٹری آف ٹراما سینٹر آف پیپلز پیرا میڈیکل کالج ہاسپٹل, تو انہی کے حلقے کا میں ذکر کرتا چلوں. میں اور حلیم عادل شیخ صاحب گئے تھے ایک ہاسپٹل میں. میرا سوال بھی اس میں ہے کہ وہاں پہ ایک مالی تھا, مالی انجیکشنز لگا رہا تھا اور دوائیاں دے رہا تھا. وہ چیزیں ریکارڈ پر موجود ہیں. تو یہ زیادتی اور ناانصافی نہیں ہے ان کے اپنے حلقے کے ساتھ, اپنے عوام کے ساتھ؟ اگر ہے تو اس پہ انہوں نے کوئی ایکشن لیا ہے ابھی تک؟ اور ویکسین کی بات کی تو رات کا ہی واقعہ ہے, ایک پاگل کتے نے 24 لوگوں کو کاٹا, اور عباسی ہاسپٹل میں جب وہ گئے تو ایک اس میں پولیس والا بھی تھا, ASI, اس کے کنٹرول میں بھی نہیں آیا, تو پھر رینجرز کو طلب کیا اور انہوں نے اس پاگل کتے کو کنٹرول کیا, تو ان کو وہ ویکسین نہیں ملی اس ہاسپٹل کے اندر. دیکھیں, عباسی شہید ہاسپٹل KMC کی اسپتال ہے, اگر وہاں ویکسین موجود نہیں ہے تو وہ میرا ذمہ نہیں ہے. وہ میئر صاحب سے رجوع کریں تو وہ کر دیں گے کچھ نہ کچھ بندوبست. دوسرا یہ جو کہہ رہے تھے نا, دوڑ کی اسپتال ہے, وہ IHS کے پاس ہے, جس ہاسپٹل کا ذکر کر رہے ہیں, اور یہ جو ہے غلط بیانی کر رہے ہیں. کوئی مالی وہاں انجیکشن نہیں لگا رہا تھا, اس کی میں نے پوری انکوائری بھی کر دی ہے. جی بولیں. اسی حوالے سے سپلیمنٹری کوشچن. ایک تو ہم سارے ممبران باعزت ہیں, اور اگر ہم خود گئے ہیں اور ہم آپ کو بتا دیں, ہمارے پاس ویڈیوز ہوتی ہیں, مالی تھا, اس کی ویڈیو موجود ہے, کسی کو جھوٹا نہ کہیے, وہ مالی انجیکشن لگا رہا تھا. انکوائری کی ہے, میں نے کہا انکوائری کی ہے, اور اس میں ایسی کوئی بات میں پرائیویٹلی بھیج سکتا ہوں, مطلب میں آپ کو بالکل پرائیویٹلی ویڈیو بھیج سکتا ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے الزامات ہمیں نہیں لگانے چاہیے. اگر کوئی بات کر رہے ہیں آپ سے تو بہتری کے لیے کر رہے ہیں, اگر کوئی پیغام انہوں نے دیا ہے تو اچھائی کے لیے دیا ہے. اس کو میں سیکنڈ کرتا ہوں کہ مالی تھا, آپ کے دوڑ کے نواب شاہ کے ڈسٹرکٹ ہاسپٹل کے اندر انکوائری کرائیے, ہم نے اس کو چیک کر لیا, یہ ہمارے پاس ویڈیو موجود ہے. انکوائری کمیٹی بتائیے, مطلب کسی ممبر کو جھوٹا کہنا, وزیر صاحبہ ہم اگر وزیر نہیں ہیں, ہم ادھر نہیں بیٹھے تو جھوٹا کوئی بھی نہیں. کوئی ممبر اگر بات کر رہا ہے اس کو جھوٹا نہ کہیے, بالکل سب برابر, عزت برابر ہے, ریسپیکٹ برابر ہے. اور اگر سوری سر, میں نے کسی کو جھوٹا نہیں کہا, میں نے کہا انکوائری میں نے کی, دلایا. ہم نے تو اچھا کیا کہ آپ کے حلقے میں گئے, ہم بھی ممبران ہیں, ہم سندھ کے ممبر ہیں, آپ کے حلقے میں گئے اور ہم نے بہتری کے لیے بات کی ہے. میں نے کسی ممبر کو کہ تم جھوٹ بول رہے, ایسا نہیں ہو سکتا. ہم ریئلٹی ہے, وہ حقیقت ہے, وہ مالی انجیکشن لگا رہا تھا, ہم نے آپ کی بہتری کے لیے کی. آپ والی عزت ہے, ہمیں آپ نے بتایا, برائے کرم ہم سب کی ایکول ریسپیکٹ. دیکھیں, میں نے کہا IHS کی ہاسپٹل تھی, IHS کی ہاسپٹل ہے, وہ ہم نے پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ میں دی ہوئی ہے, وہ IHS کے پاس ہے. اور اس ہاسپٹل میں نے جب انکوائری کرائی تو انہوں نے کہا وہ مالی نہیں تھا, کوئی پیرامیڈک ہوگا. میں بس یہ اس حد تک میں بات کر سکتا ہوں. Okay, now the question hour is over. Well done, Honorable Minister Sahiba. اب یہ کوئی ریزولیشن ہے, دونوں طرف سے ریزولیشن آئی ہے حضرت شاہ لطیف بھٹائی کے اوپر. آپ بیٹھ جائیں, آپ بیٹھ جائیں, ایجنڈا پورا ہو گیا, ٹائم اوور ہو گیا. ہاں, قاسم سمرو صاحب. تھینک یو مسٹر اسپیکر. جی
हजरत शाह लतीफ भिटाई साहब के ऊपर आपको एतराज है? एतराज नहीं तो बैठ जाए जी। आप लोगों ने साइन की हुए, इफ यू डोंट वांट आई कैन रिमूव योर साइंस। पार्टिसिपेशन अगर आप नहीं करना चाह रहे हैं तो आई कैन रिमूव योर साइंस, योर नेम्स। इतनी बड़ी शख्सियत है, उसका रेजोल्यूशन आ रहा है तो आप लोग एतराज कर रहे हैं, दिस इज नॉट राइट। और क्या आया करें जी। Sir, I rise to request under Rule 256 of Rules of Procedure of Provincial Assembly of Sindh to relax all relevant rules, and I may be allowed to move the following resolution. Okay, you're allowed. This House pays tribute to the greatest Sufi poet and saint Hazrat Shah Abdul Latif Bhitai on his 276th Urs Mubarak. Hazrat Shah Abdul Latif Bhitai was a truly universal poet in whose poetry the pearls of the wisdom and mysticism are immensely evident. His poetry remains to be the treasure of Sindhi language, custom, tradition and civilization. Shah Abdul Latif Bhitai disseminated the message of peace, coexistence and human dignity, freedom of women and precedence of humanity above all virtues of the well-beings. Anybody else wants to read? जिसने साइन किया है यहाँ से जी। Thank you, Honorable Speaker, sir. बाद में फिर आप लोग नाम दे दें जिनको ट्रिब्यूट पेश करना है हजरत शाह अब्दुल लतीफ भिटाई को, तो उनके नाम यहाँ पहुँचा दें। आप भेज दें, मुझे नाम भेज दें जी। बोले। Thank you. Sir, I rise the request under Rule 256 of Rules of Procedure of the Provincial Assembly to send to relax to all relevant rules, and I may be allowed to move the following resolution. Allowed. Thank you. This House pays tribute to the greatest Sufi poet and saint Hazrat Shah Abdul Latif Bhitai on his 276 Urs Mubarak. Hazrat Shah Abdul Latif Bhitai was a truly universal poet whose poetry, the pearls of wisdom and wisdom, are immensely evident. His poetry remains to be the treasure of Sindhi language, customs, traditions and civilization. Shah Abdul Latif Bhitai disseminated the message of peace, coexistence and human dignity, freedom of women and precedence of humanity above all virtue of human beings. Thank you. जी मोहम्मद हुसैन साहब। शुक्रिया जनाब स्पीकर। Sir, I rise to request under Rule 256 of Rules of Procedure of Provincial Assembly of Sindh to relax all relevant rules, and I may be allowed to move the following resolution. Allowed. शुक्रिया जनाब स्पीकर। This House pays tribute to the greatest Sufi poet and saint Hazrat Shah Abdul Latif Bhitai, Rahmatullah Alayh, on his 276th Urs Mubarak. Hazrat Shah Abdul Latif Bhitai was truly a universal poet in whose poetry the pearls of wisdom and mysticism are immensely evident. His poetry remains to be the treasure of Sindhi language, customs, traditions and civilization. Shah Abdul Latif Bhitai disseminated the message of peace, coexistence and human dignity, freedom of women and precedence of humanity above all virtues of human beings. जी हलीम आदिल साहब। Sir, I rise to request Rule 256 of Rules of Procedure of the Provincial Assembly of Sindh to relax all the relevant rules, and I may be allowed to move the following resolution. Allowed. This House pays tribute to the greatest Sufi poet and saint Hazrat Shah Abdul Latif Bhitai Rahmatullah Alayh on his 276th Urs Mubarak. Hazrat Shah Abdul Latif Bhitai was a truly a universal poet in whose poetry the pearl of wisdom and mysticism are immensely evident. His poetry remains to be the treasure of Sindhi language, customs, traditions and civilization. Shah Abdul Latif Bhitai disseminated the message of peace, coexistence and human dignity, freedom of women and proceedings of humanity above all virtues of human beings. हीर सुओ साहब। हमारा सिर्फ स्पीच करने बाकी मेंबर तकरीर के अंदर था। जी सर। ओके जी आफरीदी साहब।
Thank you, Speaker Saab. Sir, I rise to move under Rule 2. मुझे अभी तक नाम नहीं मिले हैं तकरीर करने वालों के, प्लीज नाम मुझे भेज दें जी. Doctor? Sir, I rise to move under Rule 256 of Rules of Procedure of the Provisional Assembly of Sindh to relax all relevant rules, and I may be allowed to move the following resolution. Resolution: this House seeks to pay homage to Hazrat Shah Abdul Latif Bhitai Rahmatullah Alayh, the great Sufi, mystic and universal poet, on his 276th Urs Mubarak. Hazrat Shah Abdul Latif Bhitai preached the dignity of humanity at the time when people had plugged into the ignorant and unenlightened practices. It is undoubtedly the message of Latif that has greatly recited the waves of extremism in Sindh, which continues to be recognized as the land of Sufis. जी, who wants to start? जी बोले. Thank you, Mr. Speaker. ये मेरे लिए ऑनर है और कि मैं उस अजीम बंदे के लिए, उस अजीम हस्ती के लिए, इनफैक्ट जिसके बहुत मल्टी डायमेंशनल, जिसको आप कह लें कि उसकी पोइट्री से लेकर उसका जो मैसेज है, इस फ्लोर ऑफ द हाउस सिंध असेंबली, वो असेंबली जिसने जो इन्हीं किरदारों के हवाले से हमेशा उसको ट्रिब्यूट पेश करती रही है, जो किरदार सिंध की जो अजीम तारीख है, उस तारीख के हवाले से उनका अपना एक बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन, बहुत बड़ा रोल रहा है. शाह अब्दुल लतीफ भिटाई को हम इसलिए भी कि उसकी हमगिरियत जो है वो उस यूनाइटेड नेशन के जिनेवा के हॉल में भी यही शेर लिखा हुआ है जो यहाँ लिखा हुआ है: साईं में सदाई करीमत सिंध सुकार, दोस्त मिठा दिलदार आलम सब आबाद करी. जो उसका मकसद है वो सबसे बड़ा बुनियादी ये है कि ह्यूमैनिटी सबसे बड़ा रिलीजन है. आज के इस दौर में जहाँ पर दुनिया में हम ये सबक पढ़ाने जा रहे हैं, कि हम पढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं कि जी हम जो है वो हमारे रिलीजन को हम इस तरह से पोर्ट्रे करते हैं, लेकिन ये हमारे सूफी शोरा हैं, ख़ास तौर पर जिसमें शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का बहुत बड़ा रोल है. उसका जो एम्फेसिस था वो इस बात पे था कि जी ह्यूमैनिटी हमारा सबसे बड़ा रिलीजन है, और यही लेसन लेके उन्होंने अपने ही किरदारों में, जो फोकलोर्स के जो हमारे किरदार थे, जो हमारा कल्चरल आइडेंटिटी थी, उसको लेके वो मैसेज पूरी दुनिया तक फैलाया. कहीं टॉलरेंस की बात की, कहीं स्ट्रगल की बात की, कहीं पर जो है वो जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात की है, कहीं मिस्टिसिज्म की बात की है, कहीं पर जो है वो पेशेंस, मतलब वो इस तरह का लेसन और इस तरह का जो मैसेज दिया है पूरी दुनिया की कम्युनिटी को, जो आज की दुनिया में इतना ही रिलेवेंट है जितना आज से 300 साढ़े 300 साल पहले रिलेवेंट था. आज भी दुनिया इसी की वजह से लड़ रही है कि जहां पर हमेशा हम मजहबों पे लड़ रहे हैं, जहां पर हम टेरिटरीज पे लड़ रहे हैं, वहां पर शाह अब्दुल लतीफ भिटाई जो है वो इस बात को नेगेट करके कहते हैं कि जी हमें इससे बाहर निकल के हमें वही लेसन लर्न करना चाहिए, जो लेसन जो है वो पूरा यूनिवर्सल हो सकता है. वो किसी इंसान एक शख्स के लिए नहीं हो सकता, वो किसी एक किरदार के लिए नहीं हो सकता, वो किसी खित्ते के लिए नहीं हो सकता. तो ये यहाँ से मैं समझता हूँ कि ये यहाँ से इस तरह का ये ट्रिब्यूट जाना चाहिए. और हमसे मुराद सिर्फ सिंध गवर्नमेंट की रिस्पांसिबिलिटी नहीं है, ये हम सब पाकिस्तान की होके ये रिस्पांसिबिलिटी होनी चाहिए कि हमें जो शाह अब्दुल लतीफ भिटाई का जो मज़ार है, जो भिट शाह है, उसको हमें जो है एक एपी सेंटर डेवलप करना चाहिए कि जिसमें कल्चरल हो, जिसमें आर्ट की हो, जिसमें म्यूजिक हो, जिसमें जो है वो हार्मनी का लेसन जो है वो वहां से जाए, और ये पूरी दुनिया को, खित्ते को जो है ना हम यहाँ से एक्सप्लेन करें. और फिर वो जो टॉलरेंस का सबसे बड़ा वो एक शेर जो मुझे सबसे बड़ा वो पसंद भी है,
जो हमेशा वो कहते हैं हु चवे तू मच और वाता वराए। बिटाई साहब ने कहा है कि जो वो कहते हैं कि तुम तो वापस रिप्लाई ना करो। हमें लेसन हमने कहां से दिया कि जी हम यहां से बैठ के ये लेसन तो पढ़ते हैं या पढ़ाने की कोशिश करते हैं कि जी अब हमारा मजहब ऐसा है या वैसा है, लेकिन हमने उसकी प्रैक्टिस जो है, जिसकी प्रैक्टिस का जो सबसे बड़ा एसेंस होना चाहिए था, वो एसेंस हमने बुला दिया, उसको हमने प्रोटेक्ट नहीं किया, उसको हमने सब्जेक्ट नहीं बनाया, उसको हमने दुनिया के लिए मैसेज नहीं दिया। आज पाकिस्तान से लेकर पूरी दुनिया के अंदर ये टेररिज्म, ये एक्सट्रीमिज्म, जो दुनिया के आप सब्जेक्ट्स ले लें, सब्जेक्ट के ऊपर डिबेट तो होती है, लेकिन जो मैसेज इस धरती से हमेशा से लेकर, आज से नहीं हजारों सालों से लेकर, मोहनजोदड़ो की सिविलाइजेशन से लेकर आज तक जो हमने हमारे इस खित्ते का जो मैसेज गया है, वो मैसेज पीस का रहा है, वो मैसेज हार्मनी का रहा है, वो मैसेज टॉलरेंस का रहा है, वो मैसेज जो है ह्यूमैनिटी का रहा है। तो मेरी तमाम हमारे मेंबर्स हजरात से ये रिक्वेस्ट होगी कि हम इस रेजोल्यूशन को उस तरह से पास करें और इसको हम इस ट्रिब्यूट के साथ पास करें कि ये हमें मैसेज पूरी दुनिया तक फैलाना है। कहिड़ियूं खूबियूं हुजणु खपनि, जेकॾहिं कहिड़ियूं खूबियूं हुन में हूंदियूं त उहो दुनिया जो वॾो शाइर लिखियो वेंदो, न त न लिखियो वेंदो। लतीफ़ साईं उन्हनि तमामु खूबियुनि ते जेको आहे उहो पूरो लहण वारो शाइर। लतीफ़ साईं जूं मुख़्तलिफ़ पंहिंजूं जीअं चयो वियो असां वटि हिते त लतीफ़ साईं जीअं बहादुरी ऐं दिलेरी लतीफ़ साईं वटि अलॻि, हुनजा मयार ई अलॻि आहिनि बहादुरी ऐं दिलेरीअ जा। हू जॾहिं बहादुरी ऐं दिलेरीअ खे बयानु थो करे त आम जेके शाइर आहिनि उन्हनि वांगुरु नथो करे, पर उहो बिल्कुलु अलॻि अलॻि उन्हनि जा हिकिड़ा क्राइटेरिया ॾिए थो जेके बिल्कुलु अलॻि आहिनि। ऐं उनमें लतीफ़ साईं जीअं सुर केॾारो जेको हिकु वाहिद सुर आहे, लतीफ़ साईं जेको ॿाहिरीं दास्तान ते आहे, जेको करबला जे मैदान खे लतीफ़ साईं जेको आहे सो बयानु कयो आहे, न त बाक़ी टोटल सभु जेके बि लतीफ़ साईं जा किरदार आहिनि उहे सभु जा सभु असांजा हिते जा आहिनि, मक़ामी आहिनि ऐं असांजा हिते पंहिंजा सिंध जा आहिनि। त तमामु घणियूं लतीफ़ साईं जूं आहिनि ऐं उनमें जेकॾहिं लतीफ़ साईं ते ॻाल्हाइजे चइजे त उनजे हर हिकु सुर ते, हर हिकु चैप्टर ते उनजी जेका हू जीअं कैफ़ियतूं बयानु थो करे, जीअं हू पंहिंजा बयानु थो करे, पंहिंजा हीरोइन्स जा जेके आहिनि गुण वाखाणूं बयानु थो करे, त आउं सम्झां थो त हुन जा उहे उतरा हिकु हिकु हुनजो चैप्टर, हुनजो हिकु हिकु जेका ॻाल्हि आहे उहा एतिरी वॾी आहे जिते जेतिरो वेही ॻाल्हाइजे त उहे थियणु खपनि। लतीफ़ साईं जे लाइ चयो वियो त बाबा उन ते लतीफ़ साईं जा मुंहिंजे ख़्याल में ट्रांसलेशन्स आयल आहिनि। शेख अयाज़ लतीफ़ साईं खे उर्दू में कुझु ट्रांसलेट कयो आहे, एल्सा कादी जेको आहे लतीफ़ साईं खे जर्मनी में ट्रांसलेट कयो आहे, आगा याकूब लतीफ़ साईं खे अंग्रेज़ी में ट्रांसलेट कयो आहे, हुनजो मफ़हूम ऐं सॼो जेको आहे उहो अंग्रेज़ी में ॾिनई आहे। तीअं ई यकीनन लतीफ़ साईं ते वधीक तहक़ीक़ात हू इन क़िस्म जो शाइर आहे, इन क़िस्म जे पाए जो शाइर आहे ऐं इन क़िस्म जी हुनजी लेवल आहे। ऐं हर ॻाल्हि में हू जॾहिं पंहिंजो अचे थो मुहब वतनी ते त हू हुन वटि हुनजो मयार ई अलॻि आहे। जीअं तो फारसी सिखियो ॻोल्हो तो गुलाम, हू रद थो करे। हुन वक़्तु जीअं असां वटि अॼु अंग्रेज़ी आहे त जेको अंग्रेज़ी नथो सिखे थिए, नथो जेको अंग्रेज़ी पढ़ियल न आहे उनजे लाइ इहो थो सम्झो वञे त बाबा हू जेको आहे सो सफ़ा को जेको आहे सो पोइते पियल आहे, ॻट आहे, अनपढ़ियल आहे। ऐं ईअं ई लतीफ़ साईं जे वक़्त में फारसी जो उरूज हो। हालांकि लतीफ़ साईं फारसी ॼाणंदो हो, फारसी जो शाइर रूमी उनजो हिकिड़ो ई स्कूल ऑफ थॉट हो, तालिब कसर सूंह सर ई रूमी जी रियाण, पहिरीं विञाइण पाण पोइ पसंदि पिणीअ जो। ऐं पर उन सभु ॻाल्हि जे बावजूद बि हुन फारसी खे रद्द कयो। जीअं तो फारसी सिखियो ॻोल्हो तो गुलाम, यानी जेके भले तो घणी फारसी सिखियो हुजे पर ग़ुलाम आहिनि, ॻोल्हण जो ग़ुलाम आहिनि। ऐं जेका ॻाल्हि हिते लतीफ़ साईं असांजो मुर्शिद, असांजो राह ॾिसींदड़, अॼु बि असीं सभु हुन माण्हू ते जेकॾहिं असीं कंहिं हिकिड़ी जॻह ते क़ाइमु आहियूं, चाहे असांखे केॾियूं बि तकलीफ़ूं अचनि, चाहे असांखे केॾा बि सूर अचनि, केतिरा बि असांखे मसइला पैदा थियनि, त असीं जेकॾहिं हुन हिकिड़ी शइ ते क़ाइमु आहियूं त
त उन में जिते असांजे लाइ इंस्पायरेशन जा ॿिया मसइला आहिनि त उहे लतीफ़ साईं जे किरदारनि ते शाइरीअ ते बैत ते असांजे पीपल्स पार्टी जी क़यादत खां सवाइ ॿियो अमल कंहिं कयो आहे? उहो ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो जंहिं आशिक ज़हर पिया वह ॾिसी वैसन घणो, जेको खिलंदे ऐं हलंदे ख़ुशीअ सां जंहिं फांसी क़बूल कई हलियो वियो पर पंहिंजे उसूलनि ते पंहिंजे कॾहिं बि उनखे न मटाई, त उहो ज़ुल्फ़कार अली भुट्टो हो। उहा शहीद राणी हुई जंहिं लतीफ़ साईं खे सिखियो ऐं उन ते अमल कयो। तकर कीअं सुई जे सीर न गिड़ी सुहिणी, इहा इन ते लतीफ़ साईं जी इन सिफ़त ते अमल करण वारी फ़क़त ऐं फ़क़त शहीद राणी बेनज़ीर भुट्टो ई ॿी का न आहे। लतीफ़ साईं चए थो जेकॾहिं माण्हू जुरतूं न करे, माण्हू हिमतूं न करे, दिलेरी न करे, बहादुरी न करे, जोखम जा कम न करे, जदोजहदूं न करे, त पोइ वरी कीअं ॿुधबो, त पोइ कीअं हलंदो? उन ते बेनज़ीर शहीद अमल कयो। तकर कीअं सुई जे सीर न गिड़ी सुहिणी, हॾे हूंद न हुई ॿुड़ीअ जा ॿीणा थिया। जो अॼु बि तव्हां अॼु बि शहीद भुट्टो हे भले कुझु बि कनि, केतिरियूं पिया कनि, केतिरा पिया केस कनि, केतिरा पिया ॿधनि, केतिरा पिया माण्हू जेलनि में विझनि, केतिरा पिया मुक़दमा कनि, केतिरा पिया कूड़ा केस कनि, पर अॼु बि उहा जेका आहे सा भाई आहे सभिनी जे मथां। घणो आहे लतीफ़ ते ॻाल्हाए सघिजे थो, वरी कॾहिं ॻाल्हाईंदासीं। महिरबानी। थैंक यू मैडम स्पीकर। Now, the resolution is this: House pays tribute to the greatest Sufi poet and saint Hazrat Shah Abdul Latif Bhittai on his 276th Urs Mubarak. Hazrat Shah Abdul Latif Bhittai was truly a universal poet in whose poetry the pearls of wisdom and mysticism are immensely evident. His poetry remains to be the treasure of Sindhi language, custom, traditions, and civilization. Shah Abdul Latif Bhittai disseminated the message of peace, coexistence, and human dignity, freedom of women, and precedence of humanity above all virtues of human beings. Now I put this resolution to the House. Those who are in favor of the resolution may say ayes. Those who are against it may say no. Ayes have it, and the resolution is carried unanimously. Now the House is adjourned to meet again on Friday, the 18th October 2019 at 2:30 p.m.